ماریا جب پہاڑ کے اوپر پہنچ گئی تو ڈریگن نے اس پر آگ برسانا شروع کر دی۔ پھر ڈریگن کی اس نے کیسے ہیلپ کی اور کیسے دیکھا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، یہ ہم اس کہانی میں دیکھیں گے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بہت دور پہاڑوں میں بہت خوشی سے لوگ رہتے تھے۔ وہاں کا راجا جو تھا وہ بہت ہی اچھا تھا، اپنے لوگوں کی وہ بہت مدد کرتا تھا۔ مگر ایک دفعہ بہت گرمی پڑ گئی۔ گرمی کی شدت سے پھول مرجھا گئے اور وہاں پر جانوروں کی بھی بس ہو گئی۔ دھوپ کا سیک تپتا ہی جا رہا تھا۔ راجا کے درباری بھی اس سے بے سدھ ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ آخر ایسا کیا ہے، یہاں تو کبھی بھی اتنی گرمی نہیں پڑی تھی۔ اور راجا بھی اس سب کی وجہ سے بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے وہاں کبھی بھی اس قدر گرمی نہیں ہوئی تھی۔ وہاں کے سب لوگ گرمی کی شدت سے نڈھال ہو گئے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کیا حل کیا جائے۔ وہیں پر رہتی تھی ماریا۔ ماریا ایک زمیندار لڑکی تھی۔ وہ زمینوں میں فصلیں لگاتی اور وہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی کہ اتنے پیار سے لگائے ہوئے اس کے پھول سبزیاں سب مرجھا گئے تھے۔ ماریا مدد لینے کے لیے راجا کے پاس آئی اور اس نے راجا سے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے جسے وہ حل کرے۔ راجا نے اپنے ایک سپاہی کو پہاڑ کی چوٹی پر دیکھنے کے لیے بھیجا کہ وہ دیکھے آخر ایسا کیا ہو رہا ہے ہمارے اس گاؤں میں کہ اتنی آگ برس رہی ہے۔ سپاہی ان 7 غاروں والے پہاڑ پر پہنچ کر دنگ رہ گیا، کیونکہ وہاں پر تو ایک ڈریگن تھا جو مسلسل آگ برسائے جا رہا تھا۔ سپاہی نے اس ڈریگن کا مقابلہ کرنے کا سوچا اور جیسے ہی وہ چٹان کے پیچھے سے باہر آیا تو ڈریگن نے اس پر بھی آگ برسا دی۔ سپاہی آگ کا سیک برداشت نہ کر سکا اور اڑتا ہوا پہاڑ سے نیچے جا گرا۔ اس سپاہی کا سارا لباس سیاہ ہو چکا تھا اور وہ وہاں سے گزرتا ہوا سب لوگوں کے پاس سے راجا کے پاس پہنچا۔ ماریا اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ آخر کچھ تو گڑبڑ ہے۔ سپاہی نے جا کر راجا کو سارا معاملہ بتایا اور ڈریگن کا بتایا کہ وہ کیسے شدت سے آگ اگلے جا رہا۔ راجا بہت پریشان ہوا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ڈریگن کے ساتھ کیسے مقابلہ کرے۔ تو راجا کو ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنے ایک بہت ہی سمجھدار دوست کو بلایا اور اپنی ساری عوام کے لیے ایک خط بھیجا۔ اس کا دوست باہر گیا اور اس نے سب لوگوں کو اکٹھا کر کے راجا کا پیغام دے دیا۔ راجا نے پیغام بھیجا تھا کہ جو بھی اس ڈریگن سے گاؤں کو نجات دلائے گا، راجا اس کو بہت قیمتی تحفہ دے گا۔ مگر کوئی بھی یہ کرنے کے لیے راضی نہیں ہوا اور تبھی ماریا آ گئی۔ ماریا نے اب اس کو کہا، میں جاؤں گی پہاڑ پر اور اپنے گاؤں کو اور اپنی فصلوں کو اس سے بچاؤں گی۔ اس آدمی نے ماریا سے کہا کہ تم ایک لڑکی ہو اور لڑکی وہاں نہیں جا سکتی، تم خوف زدہ ہو جاؤ گی ڈریگن کو دیکھ۔ اور پھر کیا ہوا، سب نے اس کو منع کیا، ماریا کے گرینڈ پیرنٹس نے بھی، سب لوگوں نے، مگر ماریا نہ مانی۔ اگلی صبح ہو گئی اور صبح کو ماریا بالکل تیار تھی پہاڑ پر جانے کے لیے۔ ماریا اپنے گھر سے پہاڑ کی طرف نکل گئی اور وہاں جا کر وہ پہاڑ پر چڑھنا شروع ہو گئی۔ وہ پہاڑ پر چڑھتی گئی کیونکہ وہ پہاڑ بہت اونچا تھا، 7 غار تھے ہر سٹیپ پر۔ راستے میں اس نے بہت ہی قیمتی پھولوں کو مرجھایا ہوا دیکھا۔ اس کا دل بہت افسردہ ہوا اور اس نے ٹھان لی کہ ڈریگن کو وہ ٹھکانے لگا کر رہے گی۔ پہاڑ پر پہنچ کر ماریا نے جائزہ لیا کہ میں کیسے ڈریگن تک پہنچوں۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھی تو ڈریگن نے اس کے اوپر آگ برسانا شروع کر دی۔ ماریا نے بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ خود کو محفوظ کیا اور ایک محفوظ مقام پر پہنچ گئی، جہاں سے وہ آسانی سے دیکھ سکے کہ ڈریگن کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے۔ مگر وہ بہت افسردہ ہوئی جب اس نے دیکھا کہ ڈریگن تو رو رہا ہے۔ ڈریگن کسی تکلیف میں تھا اور اس تکلیف کی شدت سے رو رہا تھا اور آگ برسا رہا تھا۔ ماریا اس غار کے اندر گئی اور اس نے دیکھا
کہ ڈریگن کی دم پر کانٹے دار تار لپٹی ہوئی ہے اور وہ اس تکلیف سے اتنا رو رہا ہے۔ ماریا نے چاقو سے اسے کاٹنا چاہا تو ماریا کے ہاتھ پر وہ کانٹا لگ گیا اور اس نے کہا کہ بیچارہ ڈریگن اتنی تکلیف میں ہے، ایک کانٹے سے اتنا درد ہوا اور وہ اتنے سہ رہا ہے۔ ماریا نے جلدی سے وہ ساری تار کاٹ دی اور ڈریگن کی دم کو اس تکلیف سے آزاد کروا دیا۔ تبھی ڈریگن کو لگا کہ میرے آس پاس کوئی موجود ہے اور اس نے فوراً غصے سے مڑ کر پیچھے ماریا کو دیکھا اور فوراً غصے میں آ گیا، مگر ماریا نے اس کو وہ تار دکھائی۔ تبھی ڈریگن کو احساس ہوا کہ اس کی دم پر اب درد کی شدت کم ہو گئی ہے۔ اس نے ماریا کو بہت پیار سے دیکھا کیونکہ وہ تو اس کی محسن تھی۔ ڈریگن نے اڑنے کی کوشش کی اور ماریا کو پیار کیا اور اس کے بعد ڈریگن نے ماریا کو اپنے اوپر سوار کروا لیا۔ پھر ڈریگن نے ماریا کو گاؤں کی سیر کروائی کیونکہ وہ تو اب ماریا کا دوست بن چکا تھا، مگر تبھی گاؤں کے لوگوں نے محسوس کیا کہ گرمی کی شدت تو کچھ کم ہو گئی ہے، مگر ایسا کیسے ہوا؟ اسی پل وہاں سب نے دیکھا کہ انہیں آسمان میں ایک اڑتا ہوا ڈریگن دکھائی دیا۔ وہاں ایک لڑکی بولی، وہ دیکھو ڈریگن کے اوپر تو ماریا ہے۔ ماریا نے خوب سیر کی ڈریگن کے ساتھ اور پھر وہ واپس آ گئی۔ واپس آتے ہی ماریا سیدھا راجا کے دربار میں گئی اور اس نے راجا کو ساری کہانی بتا دی۔ راجا کہانی سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے ماریا کو شاباش دی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قیمتی انعام بھی دیا کیونکہ وہ ایک بریو ماریا ہے، بہت ہی بہادر، جس نے نہ صرف گاؤں کے لوگوں کو اس گرمی سے بچایا بلکہ وہاں کے چرند پرند اور وہاں کے درخت پودوں کو بھی بچا لیا، سب کی مدد کی بہت ہی بہادری کے ساتھ۔ Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel for more videos.